السلام علیکم، میں ہوں فریال فہد اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. یہ 32 سال سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے ہیں، کبھی مارکیٹنگ میں، کبھی ڈیولپرس کے ساتھ، کبھی کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے ہوئے اور کبھی ایکسپوز میں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ AJ عدنان جیلانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان صاحب، آپ نے جب یہ کام سٹارٹ کیا آج سے 30-32 سال پہلے، تو اس وقت کی مارکیٹ میں اور آج کی مارکیٹ میں آپ کو کیا ڈفرینس محسوس ہوتا ہے؟ پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا اور نمائندگی دی مجھے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی اور اس صنعت کے لیے. بہت کم پلیٹ فارم ہے ہمارے ادھر پاکستان میں کہ ہم اس طریقے کی ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کا دور جو تھا وہ بہت مشکل دور تھا. اب تھوڑا تھوڑا چینج آ رہا ہے مگر اس طریقے سے چینج نہیں آ پا رہا. آپ کی انیشلی کیا اسٹرگلس تھیں کہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو آپ کو کیا لگا کہ کہاں پہ بالکل ایسی رکاوٹ آ گئی کہ یو گاٹ اسٹک؟ میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو کہ ہم دور جدید میں داخل ہو سکیں. کسی بھی دور میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو چند لوگ طرف ہی وہ تھی نا، جیسے کہ میں ایک ایسا نشریاتی ادارہ تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا وہ تو اس کو استعمال کر کر بہت اچھے طور پہ اپنے آپ کو پروموٹ کر لیتا تھا، مگر ایک عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہو یا ایک مارکیٹنگ ایجنٹ ہو یا ایک عام انسان ہو وہ اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کر پاتا تھا. تو یہ سب سے بڑا پرابلم تھا. ذرائع ابلاغ نہیں تھی ہمارے پاس جس کو ہم استعمال کر کر اپنے آپ کو آگے گرو کر سکیں، اپنے آپ کو آگے لے جا سکیں. تو آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ ایک عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ٹیکنالوجی سے اس انڈسٹری میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں بڑی بڑی مارکیٹنگ ٹیمز ہیں، بڑی بڑی مارکیٹنگ فرمز ہیں، پھر ایک طرف آپ کی جو ہے یہ ٹیک انڈسٹری آ جاتی ہے جہاں پہ آپ بڑے بڑے آپ کے وینچرز ہیں. تو ایک سولو، ایک اکیلا مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو کیا ریسورسز مل سکتی ہیں ٹیک کے ذریعے جس سے وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت پرانا طریقہ تھا. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس کوئی آتا تھا کہ مجھے 80 گز کا مکان چاہیے. وہ ایک رجسٹر ہوتا تھا اس کے پاس، اس نے رجسٹر میں نوٹ کرنا ہوتا تھا کہ جی یہ 80 گز کا مکان ہے، اس نے لکھ کر رکھ دینا ہوتا تھا. پھر 120 گز کو کوئی آتا ڈھونڈنے، پھر اس کے پاس جیسے مطلوبہ لوگ آتے تھے جو کہ اس کی بہت اہم لیڈ ہوتے تھے مگر اس کو اس کی قدر نہیں تھی. وہ ایک رجسٹر پہ مینیج کرتا رہتا تھا. پھر وہ آتا تھا جب اس کے پاس مطلوبہ پراپرٹی آتی تھی تو اس کے پاس وہ ڈھونڈتا تھا مگر اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے اس کلائنٹ کا نمبر کہاں رکھا. تو اس کلائنٹ کا نمبر کہاں رکھا ہوتا تھا اس کو نہیں معلوم ہوتا تھا. تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی. پھر خدا نہ خواستہ زندگی موت کا بھی نہیں پتہ، تو پھر فیوچر میں اس کے بچے بھی اس جگہ نہیں لے پاتے تھے. پھر کیا ہوا، یہی کام پھر تھرڈ پارٹیز نے لینا شروع کرا. بہت ساری ایپ آ گئیں جو کہ انہی اسٹیٹ ایجنٹ کا ڈیٹا انہی کے پیسے لے کر ان سے لیتی رہیں مگر وہ اسٹیٹ ایجنٹ نہیں سمجھ پایا. پھر ہم نے بہت کوشش کری اس انڈسٹری میں کہ ہم اس کو چینج لے کر آئیں، اس لیے کہ اس کا مطلوبہ جو کلائنٹ ہے اس کی لیڈ بہت اہم ہے جو اس کے پاس آتی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ہم دیکھتے رہے، مختلف ہم نے سیمینار کرے اس کے اوپر مگر بہت زیادہ پرابلم، اس لیے کہ ایک عام اسٹیٹ ایجنٹ ابھی بھی نہیں سمجھ پاتا. مگر ابھی جس طریقے سے آپ کا میں نے پراپرٹی والیٹ دیکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں پراپرٹی والیٹ ایک اہم ذریعہ ہوگا ایک ریئل اسٹیٹ کی ترقی کے لیے. یہیں سے میرا دوسرا سوال جنریٹ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ آپ نے پراپرٹی والیٹ ایپ یوز کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پراپرٹی والیٹ ایپ کا کون سا ایک فیچر ہے جو گیم چینجر ثابت ہوگا ایک عام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے؟ ڈیٹا. دیکھیں ڈیٹا کی نا فیوچر میں کیا ابھی سے بڑی اہمیت ہے. جیسے کہ میرا ڈیٹا اب دنیا سمجھتی ہے کہ ڈیٹا کی کیا افادیت ہے. آج جس اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جتنا زیادہ ڈیٹا اس کا سیو ہے، اس کے اپنے پاس سیو ہے، تو یہ پراپرٹی والیٹ اس کو سیو ڈیٹا دیتا ہے، اس کا آن ڈیٹا، اس کو تھرڈ پارٹی یوز کرنا نہیں پڑتی اور اس کا اپنا ڈیٹا وہ استعمال کر کر اپنے آپ کو بہت آگے لے جا سکتا ہے جہاں تک وہ جانا چاہتا ہے. اس کو ریچ دے رہا ہے، اس کو ریسورسز دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ایک بہت سالوں کی محنت سے آپ جو ایک ڈیٹا جمع کرتے ہیں وہ بیسکلی پراپرٹی والیٹ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے. بالکل. اس لیے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹا جو ہے نا فیوچر میں تو بہت ضروری ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. مگر پراپرٹی والیٹ کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹ ایجنٹ پراپرٹی والیٹ سے جہاں تک اس کو دیکھا پراپرٹی والیٹ میں مجھے سب سے اچھا فیچر یہ لگا کہ میرا ڈیٹا محفوظ ہے، میرا اپنا ڈیٹا ہے. تو یہ پراپرٹی والیٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور پراپرٹی والیٹ کو جتنا میں نے دیکھا ہے تو مجھے اس کے نئے نئے فیچر اتنے بہترین لگ رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں اگر یہ آج سے کچھ عرصے پہلے آتا تو ہم بہت آگے ہوتے ہیں. تو مگر ماشاءاللہ سے پراپرٹی والیٹ جس طریقے سے کام ابھی آگے کرنا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر بالکل ایک نیا وہ ہوگا، انقلاب ہوگا.
آپ کا اتنا طویل سفر ہے, اتنا طویل جرنی ہے, اس کے اندر آپ کو ایز اے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کیا مشکلات کا سامنا ہوا؟ جی کہ سب سے پہلی مشکلات مجھے یہ تھی کہ میں اپنے کلائنٹ کا ڈیٹا سیو نہیں کر پاتا تھا. پھر میں جب تھرڈ پارٹی استعمال کرتا تھا تو جب بھی میں محفوظ نہیں تھا, میرا ڈیٹا مجھے نہیں محفوظ رکھ پایا. پھر میں کلائنٹ کو جب میں ان کو میں فالو اپ کرنا ہوتا تھا وہ بھی میں نہیں کر پاتا تھا. پہلے ہم مینولی طور پہ رجسٹر کے اوپر کرتے تھے, پھر ہم گوگل شیٹس پہ کرنے لگے, پھر ایکسل شیٹس پہ کرنے لگے, مگر وہ محفوظ طریقہ نہیں تھا, نہ ہم اتنے زیادہ کلائنٹ کو اپروچ کر پاتے تھے. مگر جب میں نے بہت ساری دفعہ میں اس چیز کو کرتا رہا, پھر ہم نے مختلف CRM یوز کرے, تو اس کے اندر بھی مجھے اتنا کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں اور نہ ہم کر پائے. اور کراچی کے اندر میں جتنے بھی ہمارے اسٹیٹ ایجنٹ بھائی ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے, مشکلات تھی. مگر جب میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ پراپرٹی والیٹ, اب پراپرٹی والیٹ کے اندر اتنی آسانیاں دے دی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ڈیٹا سیو ہے, کلائنٹ سے ریلیشن آسان ہے, اور ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے ایک نئی زندگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو پراپرٹی والیٹ استعمال کرنا چاہیے. تھینک یو عدنان صاحب فار جوائننگ اس. اور آپ نے ان کی کانورزیشن سے اس بات کو ریئلائز تو کر لیا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو اپنے اون پہ کام کرنا اسٹارٹ کرتا ہے, جس کی کوئی فرم نہیں ہے, جس کی کوئی ایجنسی نہیں ہے, اینڈ ہی از اسٹینڈ الون ایجنٹ, اور وہ اپنی اس فیلڈ میں ایک مارک بنانا چاہتا ہے, ان کو بھی پراپرٹی والیٹ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور اس کے اندر جو فیچرز ہیں, وین یو ول یوز اٹ یو ول کم ٹو نو that how beneficial are these for our future. and like عدنان صاحب said کہ اگر یہ ایپ ہمارے پاس پہلے موجود ہوتی تو واقعی انقلابی ہوتا اور ہم بہت آگے جا چکے ہوتے. تھینک یو عدنان صاحب for joining us. Stay tuned on Property Wallet and we'll be back with another guest next time. اللہ حافظ.